اب ایک ہی ویڈیو آج سے 1.5 سال پہلے اپلوڈ ہوئی، اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے اپنے حصے کا حصہ نکال کے خوب سیاست کی، انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس کی سپورٹ حاصل کر لی۔ اسی ویڈیو میں جو میں نے ان کے اوپر جائز کرٹیسزم کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اوور لک کر دیا۔ وہ پچھلے ہفتے کسی نے اپلوڈ کیا اسی ویڈیو میں سے، تو اس کے اوپر لوگوں نے پکڑ کے ویلاگز بنا دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے گل وچ کوئی اور ہوندی ہے۔ تو یہ والی بیوقوفی نہیں آپ نے کرنی، پوری بات جائے، بیلنس بات جائے۔ اور وہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے تو معاملات کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے کام آپ قرآن کے ساتھ کریں نا، مثلا اگر قرآن سے میں وہ ساری باتیں اٹھاؤں جو یہودیوں کو اللہ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر و خنزیر بنا دیا، یہ ہے، یہ ہے، اور اینڈ پہ میں عنوان یہ بنا دوں یہودی اللہ کی نظر میں، تو بڑی سخت زیادتی ہے۔ سورہ بقرہ میں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ یہ بھی تو وہی خدا کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے روگردانی کی، پھر یہ ہوا۔ ہاں، سٹارٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ سٹارٹ میں تو یہ پیغمبروں کی اولاد تھی، پیغمبروں کے ماننے والے تھے۔ جب گشتہ ہوئے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر پڑا۔ اب یہ پوری سٹوری ہے۔ اسی طریقے سے میرے کوئی پولیٹیکل ویوز ہوں یا کوئی اور ویوز ہوں، میں وہ پوری کی پوری بات کر رہا ہوتا ہوں سٹارٹ میں کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ یوں نہیں، یہ یوں ہو جائے گا۔ وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں، اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا۔ یہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی۔ میرے ساتھ مذہبی لیڈرز بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ بیان کیا ہے، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ دنیا میں علماء کا پازیٹیو تعارف ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کی بات نہیں سنتے، اور میں وہ اللہ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں کہ جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہوتا ہے اور لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ تو ان علماء کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو یہ نیگیٹو تعارف کروایا۔ ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کریں جو آپ کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں، کیونکہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے۔ کتنا عرصہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیادیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی۔ جب لوگ سچائی دیکھتے ہیں تو وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ حرکت میمز میں آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ کسی کی آپ اس طریقے سے کوئی یعنی بےہودگی والا معاملہ کریں۔ علمی رد کریں، علمی رد، اور اس کے رد میں بھی جو ویڈیو بنائے نا تو کم از کم پورا جواب دیں اس کا، جو وہ مطلب اس نے بات کی ہوئی ہے اس کا میں نے جو جواب دیا وہ پورا اس میں ساتھ ڈالا کریں۔ ایک ٹکڑا ڈال کے تو مذاق اڑا کے سائڈ پہ نہیں، مذاق اڑانا نہیں ہم نے، مذاق اڑانا تو حرام ہے، یہ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے۔ ہاں، مزاح کے انداز میں، اینٹی وینم کے انداز میں، الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، آپ دیکھیں ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کے، کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی۔ حالانکہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں یہ میمز والے لوگ، مجھے نہیں پتا یہ لو سامبو چینل کس کا ہے یا فلاں چینل کس کا ہے۔ ایک دانی بھائی کا مجھے تعارف ہے، وہ کبھی کبھار ادھر آ جاتے ہیں، ادروائز مجھے تو پتا بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن بڑی ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ میری بات نہ کسی کی بات، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی۔ جب بھی آپ کلپ بنائیں تو ایک دفعہ اسے خود بھی دیکھ لیا کریں، یہ کیا تحفہ آپ مارکیٹ میں پھینکنے لگے ہیں۔ لوگ خود بھی نہیں دیکھتے، نہ اس کا سٹارٹ دیکھتے ہیں، نہ اینڈ دیکھتے ہیں، نہ تھمبنیل کے اوپر جو عنوان بنایا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ بھئی کرنے کیا چاہ رہے ہو؟ تو ایک بار اسے دیکھ لیا کریں کہ کوئی بات سٹارٹ ہوئی ہے، کوئی اینڈ ہوئی ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچ میں سے بات کاٹنے کی،
وہ کہتے ہیں ہم کٹنگ کر کے نا ذرا کلپ کو مختصر کریں، وہ مختصر کرتے کرتے اصل بات ہی بیچ میں سے کٹ جاتی ہے، اور وہ جو ایک کانٹے کی بات ہے جب آپ نے وہ کاٹ دی، چاہے آپ پورا کلپ بھی اپلوڈ کریں وہ کسی کام کا نہیں. لہذا آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو اینڈ ہو. ہاں، وہ جس طرح عرب میں ایک مشہور لطیفے کے طور پہ ہے، اوریجنل بھی ہو سکتی ہے یہ بات، ویسے یہ بیان کی جاتی ہے. پاکستانیوں کے لیے تو یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہوگی کہ ان کو تو عربی آتی نہیں ہے. وہ کوئی امام مسجد صاحب تھے نا، تو انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی، ٹھیک ہے، پہلا حصہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا، اس کے بعد 2 ہی رکعت کے اندر قرات بلند آواز سے ہوتی ہے. دوسری رکعت میں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے نا، اس کے اوپر وہ اس نے رکوع کر دیا. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو وہ مفتی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال تو لینا تھا آپ نے. اور وہاں جا کے کنکلوڈ کرتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ مصر میں چلے گئے اور بک گئے، اور پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ ایک خاص بندے نے ان کو خرید لیا تاکہ ہم انہیں مستقبل کے لیے تیار کریں. تو یہ سٹوری یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے میں نے بھی کئی بار آبزرو کیا ہے کہ وہ آیات پوری نہیں ہوتی ہیں، مضمون پورا نہیں ہوتا اور لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. اسی لیے رکوع بنے ہوئے. یہ رکوع کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ رکوع اس لیے بنے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپک مکمل ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے تو ادھر کریں آ کے. یہ جو قرآن کے رکوع بنے ہوئے ہیں، یہ بڑے اچھے رکوع بنے ہوئے ہیں. ایک ٹاپک سب ٹاپک کے اندر مکمل ہوتا ہے. یہ اگرچہ نبی علیہ السلام صحابہ نے نہیں بنایا، یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوا، لیکن کمال کام کسی نے کیا ہے. یہ سپاروں کے اندر بھی سینڈلنگ ہو گئی ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے اور پوری سورہ ہجر 14 نمبر پارے میں ہے. کیوں کہ یہ بندوں کا کام تھا، یہ اللہ نے تو پارے نہیں بنائے تھے، اللہ نے تو 114 صورتیں نازل کی تھی، ہر صورت ایک پورا ٹاپک ہے. لیکن رکوع کے اندر بڑی زبردست قسم کی ترتیب ہے. پارے بھی ایون کئی رکوع ایسے ہیں جو ایک پارے سے شروع ہو کے دوسرے میں ختم ہوتے ہیں جب تک ٹاپک مکمل نہ ہو جائے. تو وہ کمال کا کام ہوا ہے. تو آپ نے اس چیز کو کلپ کو خود بھی دیکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہو، وہ بات پوری کی پوری کنوے ہو رہی ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور اسی کو آپ نے ٹائٹل میں بنانا ہے. بعض اوقات اتنا بیہودہ اس کا ٹائٹل بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا عجیب قسم کا کہ لوگ اسے کلک مارے اور بیچ میں وہ بات ہوتی کوئی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. انجینئر صاحب اور مولانا طارق جمیل کا مناظرہ، نہ انجینئر صاحب نو پتا نہ طارق جمیل صاحب نو پتا، عمدہ روے مناظرہ.